बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। اسرائیل پر حماس کے حملے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے حملے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے نے 9/11 کی یاد تازہ کر دی، لیکن یہاں یہ امر بہت اہم ہے کہ آیا کس طرح حماس اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ سب سے پہلے ناظرین یہاں پہ یہ کوشچن بہت اہم کہ حملہ کس وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کو وقت سے پہلے حملے کا پتہ کیوں نہ چلا، اور کس قسم کی جنگ بندی یا قرارداد کی توقع کی جا سکتی ہے جب یہ لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پر آئیں گے۔ ناظرین، ہفتے کے روز غزہ سے حماس کے حکمرانوں نے اسرائیل پر ہوائی، زمینی، سمندری حملہ کیا۔ ملک کے جنوب میں لاکھوں اسرائیلی راکٹوں کی خوفناک آواز سے بیدار ہوئے۔ ہوائی حملے کے سائرن شمالی تل ابیب تک چیخ رہے تھے۔ اسرائیل کے اینٹی راکٹ انٹرسیپٹرز یروشلم میں گرجنا شروع ہوئے۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی انتہائی مضبوط علیحدگی کی باڑ کے کچھ حصوں کو اڑا کر رکھ دیا، اور غزہ کی سرحد کے ساتھ ساتھ اسرائیلی کمیونٹیز میں گھس گئے اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادی تیزی سے بدلتے ہوئے واقعات کا جواب دینے کے لیے گھبرا رہے تھے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ ایک اسرائیلی گروپ ریسکیو سروس زکا نے کہا کہ جنوبی اسرائیل میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور مزید 1200 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں غزہ کی پٹی میں کم از کم 198 افراد ہلاک اور 1610 زخمی ہوئے۔ اس کثیر الجہتی حملے کے کچھ اہم نکات یہ جس نے اچانک اسرائیل اور غزہ کو جنگ میں جھونک دیا۔ ناظرین، سیچرڈے کی صبح اسرائیلیوں نے جو صدمہ محسوس کیا، سماچات طورا پر جو یہودی کیلنڈر کے سب سے زیادہ خوشی کے دنوں میں سے ایک تھا، نے 1973 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اس دن میں تقریباً 50 سال پہلے یہودیوں کی تعطیل پر مکمل پیمانے پر مصری شامی حملہ تیزی سے اسرائیلی فوجی کے لیے تباہی میں بدل گیا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس سروس فوج کو کسی بھی حملے یا حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع دینے کے قابل ہو سکے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ حماس اتنا بڑا اور مربوط حملہ کیسے کرنے میں کامیاب ہوئی، جس نے 2 دہائی قبل دوسری فلسطینی آزادی کی کوشش کے بعد سے اب تک کسی ایک حملے سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کے حامیوں نے نیتن یاہو اور قومی سلامتی کے وزیر عرب مخالف بیان بازی کی تاریخ رکھنے والے سخت گیر وزراء اتمار بن گویار سے توقع کی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف خاص طور پر جارحانہ موقف اختیار کریں گے اور حماس کی دھمکیوں کا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ سیاسی تجزیہ کار نیتن یاہو کی ناکامی پر تنقید کر رہے ہیں، اور ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے نیتن یاہو کو اپنی حکومت اور ملک دونوں پر کنٹرول کھونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حماس نے دعویٰ کیا کہ اس کے جنگجوؤں نے انکلیو اسرائیلی کو یرغمال بنا لیا، جس میں سینئر اسرائیلی فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اسرائیلیوں کے اغوا ہونے کے خدشے نے 2006 میں سپاہی گلاد شالیات کی گرفتاری کو جنم دیا، جسے حماس نے سرحد پار چھاپے میں پکڑا تھا۔ حماس نے شالیات کو 5 سال تک اپنے قبضے میں رکھا، جب تک کہ اسرائیل کے زیر حراست 1000 فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ نہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ کئی دہائیوں میں نظر نہ آنے والا ڈرامائی اضافے میں حماس نے پیراگلائڈرز کو بھی اسرائیل میں اڑانے کے لیے بھیجا۔ اس حملے میں 1980 کی دہائی کے اواخر میں ہونے والے ایک مشہور حملے کی یاد تازہ ہو گئی، جب فلسطینیوں نے ہینگ گلائڈرز پر لبنان سے شمالی اسرائیل میں داخل ہوئے اور 6 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔
اسرائیلی فوج نے تاخیر سے تصدیق کی کہ غزہ میں فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ حماس کے عہدیداران نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان طویل عرصے سے تناؤ کے ذرائع کا حوالہ دیا، جس میں مسجد اقصیٰ کے حساس احاطے کا تنازع بھی شامل ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے اور اسرائیلی فلسطینی تنازع کا مرکز ہے۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سے قبل 2021 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روزہ خون ریز جنگ اس مقام پر ہوئی تھی۔ حالیہ برسوں میں اسرائیلی مذہبی قوم پرستوں جیسے بین گویار قومی سلامتی کے وزیر نے کمپاؤنڈ میں اپنے دوروں میں اضافہ کیا۔ گزشتہ ہفتے سکوٹ کے یہودی فصلوں کے تہوار کے دوران سینکڑوں الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں اور اسرائیلی کارکنوں نے اپنی جگہ کا دورہ کیا، جس کی حماس نے مذمت کی اور یہ الزام لگایا کہ یہودی جمود کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حماس کے بیانات میں ان زمینی پر یہودی بستیوں کی توسیع کا بھی حوالہ دیا گیا، جن پر فلسطینی مستقبل کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر پابندی سخت کرنے کے لیے بن گویار کی کوششوں کا بھی حوالہ دیا کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں غزہ کی سرحد پر فلسطینیوں کے مظاہروں سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ قطر، مصر اور اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت میں حماس نے اسرائیلی رعایتوں پر زور دیا، جو انکلیو میں 17 سالہ ناکہ بندی کو ڈھیل دے سکتے ہیں اور بگڑتے ماحولی بحران کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس نے اس کی حکمرانی پر عوامی تنقید کو تیز کر دیا۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں نے حماس کے حملے کو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے موجودہ بات چیت سے جوڑا ہے۔ اب تک مذاکرات میں فلسطینیوں کو ممکنہ رعایت کی اطلاعات میں غزہ نہیں بلکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ حماس کے ایک سینئر اہلکار باسم نعیم نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ معمول پر آنے سے سلامتی، استحکام یا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ حملہ اس وقت ہوتا ہے جب اسرائیلی معاشرہ بری طرح تقسیم ہو چکا۔ نتن یاہو سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی تجویز پر اپنی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج کا سامنا کر رہے ہیں، جب وہ بدعنوانیوں کے مقدمات میں بھی ملوث ہیں۔ احتجاجی تحریک جو نتن یاہو پر اقتدار پر قبضہ کرنے کا الزام لگاتی ہے، نے اسرائیلی معاشرے کو بری طرح سے تقسیم کیا اور اسرائیلی فوج کے اندر انتشار پھیلا دیا۔ سینکڑوں تحفظ پسندوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ عدالتی تبدیلی کے خلاف احتجاج میں ڈیوٹی کے لیے رضاکارانہ طور پر رپورٹ کرنا بند کر دیں گے۔ ریزروسٹ ملک کی فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور فوج کی صفوں میں ہونے والے مظاہروں نے فوج کی ہم آہنگی، آپریشنل تیاری اور ڈیٹرنس کی طاقت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ انہوں نے ہفتے کے روز ریزرو فورسز کے وسیع پیمانے پر متحرک ہونے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی اور حماس نے 2007 میں فلسطینی اتھارٹی کی وفادار افواج سے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے متعدد بار فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ کیا۔ ماضی میں ہر معاہدے نے پرسکون مدت کی پیشکش کی، لیکن تنازع کے گہرے بنیادی مسائل کو شاذ و نادر ہی حل کیا جاتا رہا اور فضائی حملوں اور راکٹوں کے اگلے دور کے لیے مرحلہ طے کیا جاتا رہا۔ اس دور میں اپنے بڑھتے ہوئے فائدے کے ساتھ حماس کی جانب سے اہم مسائل پر رعایت کے لیے سخت دباؤ ڈالنے کا امکان ہے، جیسا کہ ناکہ بندی میں نرمی اور اسرائیل کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی۔